خدا کا شکر گزار ہوں، ایک بار پھر خدا کا ذکر کرنے کا مجھے موقع مل رہا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جو کچھ آپ سے کہا جائے گا اس کے پیچھے بہت دعائیں ہیں اور ان کا اثر ہوگا۔ مجھے معلوم نہیں کہ کس کا کیا حال ہے، کس کی کیا ضرورت ہے، لیکن جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ آپ کو جانتا ہے، اچھی طرح جانتا ہے، اور یقین کیجئے آپ کو جتنا آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں اس سے زیادہ جانتا ہے۔ خوشی کی بات، شکر گزاری کی بات یہ ہے، یقین کرنے کے لائق بات یہ ہے کہ وہ آپ کو پیار کرتا ہے۔ بہت مشکل سے اس بات کا یقین آتا ہے۔ آپ کو ایک بات سناتا ہوں، بہت برسوں کی بات ہے لیکن بات بالکل سچ ہے، اور جس کا میں ذکر کر رہا ہوں میں اس شخص کو جانتا ہوں۔ اکیلا بیٹھا ہوا تھا، دل بہت اداس تھا، حالات مخالف تھے، ایسا لگتا تھا جیسے وہ اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے۔ ایک شعر گنگنا رہا تھا، کہہ رہا تھا زندگی کے اداس لمحوں میں بے وفا دوست یاد آتے ہیں۔ ایسے میں دکھ مصیبت کے وقت جب سب ساتھ چھوڑ دیں اور وہ جو وفاداری کی بات کیا کرتے ہیں، بات کیا کرتے تھے، وہ کہیں نظر نہیں آتے۔ جو سلام کیا کرتے تھے وہ سلام لینے کو تیار نہیں ہوتے، کیونکہ اب حالات بدل گئے ہیں۔ اس قسم کے مشکل حالات میں سے یہ شخص گزر رہا تھا۔ خدا کے عجیب ڈھنگ ہوتے ہیں انسان کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے۔ دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ تو خدا کا کلام پڑھ۔ بہت دیر سے اس نے خدا کا کلام نہیں پڑھا تھا، بائبل کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، رکھی تھی بائبل، پڑھتا نہیں تھا۔ بائبل کھولی تو یہ حصہ اس کو نظر آیا، یہاں سے پڑھنا شروع کیا۔ یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ ایسا لکھا تھا اس میں، خدا سے دعا کرنے لگا، خدا سے فریاد کرنے لگا۔ اس میں یہ لکھا ہے، خداوند اپنے قہر میں مجھے جھڑک نہ دے اور اپنے غضب میں مجھے تنبیہ نہ کر، کیونکہ تیرے تیر مجھ میں لگے ہیں اور تیرا ہاتھ مجھ پر بھاری ہے۔ تیرے قہر کے سبب سے میرے جسم میں صحت نہیں، اور میرے گناہ کے باعث میری ہڈیوں کو آرام نہیں، کیونکہ میری بدی میرے سر سے گزر گئی اور وہ بڑے بوجھ کی مانند میرے لیے نہایت بھاری ہے۔ میری حماقت کے سبب سے میرے زخموں سے بدبو آتی ہے، وہ سڑ گئے ہیں۔ میں پر درد اور بہت جھکا ہوا ہوں، میں دن بھر ماتم کرتا پھرتا ہوں۔ میری کمر میں سوزش ہی سوزش ہے، سوجن ہے، میرے جسم میں کچھ صحت نہیں۔ میں نحیف، کمزور، میں نحیف اور نہایت کچلا ہوا ہوں، اور دل کی بے چینی کے سبب سے کراہتا رہتا ہوں۔ آئے خداوند، میری ساری تمنا تیرے سامنے ہے اور میرا کراہنا تجھ سے چھپا نہیں۔ میرا دل دھڑکتا ہے، میری طاقت گھٹی جاتی ہے،
میری آنکھوں کی روشنی بھی مجھ سے جاتی رہی، میرے عزیز اور دوست میری بلا میں الگ ہو گئے، اور میرے رشتہ دار دور جا کھڑے ہوئے۔ میری جان کے خواہاں جو میری جان لینا چاہتے ہیں، میرے لیے جال بچھاتے ہیں، میرے نقصان کے طالب شرارت کی باتیں بولتے ہیں، اور دن بھر مکر و فریب کے منصوبے باندھتے ہیں۔ اس پڑھنے کے بعد رونے لگا، اور خدا کے حضور اس بات کا اقرار کرنے لگا کہ یہ جو کچھ میرا حال ہوا ہے یہ میرے گناہ کے سبب سے ہے، اور پھر جیسے یہاں لکھا ہے میری حماقت کے سبب سے ہے۔ میں نے بہت بے وقوفی کے کام کیے، اپنی زندگی میں بہت غلط فیصلے کر لیے۔ مجھے یاد نہ رہا کہ ہر فیصلے کا ایک نتیجہ بھی ہوتا ہے، اور یہاں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ گناہ کے باعث میری ہڈیوں کو آرام نہیں۔ گناہ واقعی انسان کی زندگی کو برباد کرتا ہے، چاہے ہم اس بات کو مانیں نہ مانیں۔ خدا کا حکم توڑنے سے حکم نہیں ٹوٹتا، خدا کا حکم تو جاری رہتا ہے۔ شریعت کو کون توڑ سکتا ہے؟ خدا کے حکم کو کون توڑ سکتا ہے؟ یہ بات ہے کہ جو اس سے ٹکراتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم خدا کا کیا حکم توڑیں گے؟ وہ حاکم ہے، وہ بادشاہ ہے، ہم کیا توڑ سکتے ہیں؟ اس سے کون ٹکر لے سکتا ہے؟ بات یہ ہوتی ہے کہ جو حکم توڑتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اسے نصیب نہیں ہوتا کہ چین۔ چھوٹا بچہ بھی جب پہلی دفعہ کوئی غلطی کرتا ہے اس کے چہرے کو دیکھ کے معلوم ہو جاتا ہے کہ کچھ بات ہوئی ہے، اور کوئی اسے سکھائے نہ سکھائے، جو کچھ اس نے خرابی کی ہے اسے چھپاتا ہے۔ وہ یہ کون سکھاتا ہے اسے؟ اور پھر وہ پریشان ہوتا ہے، چھپتا ہے، ڈر ہو جاتا ہے اس کے اندر، ایک قسم کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ کوئی بات کسی اور کی کر رہا، اسے یہ خیال ہو جاتا ہے کہ شاید میری بات ہو رہی ہے۔ اور یہ بچوں ہی کے ساتھ نہیں ہے، عمر کے آخری دن تک ایسا ہوتا ہے انسان کے اندر۔ گناہ انسان کے اندر ڈر پیدا کرتا ہے، خوف پیدا کرتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ جو خوشی دینے والا ہے، جس کی قربت میں، جس کی رفاقت میں، جس کی نزدیکی میں، جس کے پاس رہنے میں چین ہے، آرام ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، اس سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ گناہ کا کام ہے۔ گناہ کی وجہ سے انسان کا رشتہ اس کے ساتھ ٹوٹ جاتا ہے جس کے پاس ہمارے لیے آرام ہے۔ اس لیے وہ کہہ رہا ہے میرے گناہ کے باعث میری ہڈیوں کو آرام نہیں، میری بدی میرے سر سے گزر گئی، وہ بڑے بوجھ کی مانند ہے، نہایت بھاری ہے۔ اور یہ آدمی سوچ رہا تھا کہ واقعی یہ تو میری بیوقوفی، میرے گناہ، میری حماقت کا نتیجہ ہے۔ لیکن اس نے ایک اور بات سوچی، اور وہ کہنے لگا کہ آئے خداوند، مجھے اپنے غضب میں تنبیہ نہ کر، اپنے قہر میں مجھے جھڑک نہ دے۔ اگر بات یہیں ختم ہو جائے کہ گناہ کا نتیجہ دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ جب کوئی انسان خدا کا حکم توڑتا ہے تو وہ اپنے آپ کو توڑ لیتا ہے، اور وہ ٹوٹتا چلا جاتا ہے، بکھرتا چلا جاتا ہے۔ اس کے ہر خواب، کوئی بھی خواب ہو، بڑے سے بڑا شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا، پورا نہیں ہوگا۔ آخر میں وہ دیکھ کے کہے گا، لوٹ کے کہے گا، اوہو، اتنی محنت کی میں نے، اتنی مشقت کی، اتنا کچھ جمع کیا، اتنا کچھ میں نے لوگوں کے لیے کیا، اتنا کچھ میں نے اپنے خاندان کے لیے کیا نہیں کیا میں نے، اور اس سب کا نتیجہ یہ ہے کہ میری ہڈیوں کو آرام نہیں،
دل میں سکون اور چین نہیں، مجھے معلوم نہیں میرا ہوگا کیا۔ ایسے میں یہ خیال پیدا ہونے لگتا ہے، یہی نہیں کہ میں نے اپنے آپ کو اپنے گناہ کی وجہ سے برباد کر لیا ہے، لیکن وہ جو میری مدد کر سکتا ہے وہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، خدا مجھ سے ناراض ہے، خدا میرا مخالف ہے۔ یہ بہت خطرناک منزل ہے۔ یہ آدمی جب سوچ رہا تھا ان باتوں کے بارے میں، اور یہ خیال اس کے دل پر چھانے لگا کالے بادلوں کی طرح کہ خدا نے مجھے چھوڑ دیا، تب وہ رونے لگا، بلک بلک کے رونے لگا۔ میں جانتا ہوں اس آدمی کو، بہت اچھی طرح جانتا ہوں، بہت رویا، بہت رویا، اور خدا کے حضور فریاد کر رہا تھا کہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا، تیرے قہر کے سامنے کون ٹھہر سکتا، اب میں کہاں جاؤں؟ سب نے چھوڑ دیا، میرے عزیز اور دوست میری بلا میں اب الگ ہو گئے، کوئی میرے ساتھ نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں کہ وہ ٹھیک راستے پر چل رہا ہے، وہ بہت نیک آدمی ہے، وہ بڑا اچھا آدمی ہے۔ جب تک ہم اپنے گناہوں کو چھپائے رکھتے ہیں، یا تو یہ کہ ہم خاموش رہتے ہیں ان کی طرف سے، یا پھر انہیں اپنی نیکیوں سے ڈھانکنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ 2 برے کام کیے تھے، کوشش کر کے 2 اچھے کام بھی کر لو، ہو سکے تو 3 کر لو۔ مصیبت کی بات یہ ہے کہ نیکی تو نیکی ہے، لیکن بدی بدی میں نیکی نہیں بنتی، بدی بدی رہتی ہے، وہ زہر اندر سے جاتا نہیں ہے۔ ایسی حالت میں کون نزدیک آتا؟ رشتہ دار دور جا کھڑے ہوئے، پاس نہیں آتا، کوئی نام تک لینے کو تیار نہیں ہوتا۔ کوئی آدمی خوب ترقی پر ہو، اچھے کام کر رہا ہو، پیسے اس کے پاس خوب ہو، دنیاوی حالات کے اعتبار سے وہ بہت کامیاب شخص ہو، تو جو اسے نہیں بھی جانتا وہ بھی زبردستی اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں سے ایسا رشتہ نکالے گا تاکہ یہ بتا سکے کہ جی آپ میرے رشتہ دار ہو۔ اس کے ساتھ وہ رشتہ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جو آدمی اپنے گناہ میں پکڑا گیا، یا جسے گناہ نے جکڑ رکھا ہے اور وہ چھوٹ نہیں سکتا، شراب پینے کی عادت پڑ گئی ہے اور اب اس سے رہا نہیں جاتا، اب اس نے گھر کا سامان بیچنا شروع کر رکھا ہے، گھر میں ہر رات دن جھگڑا رہتا ہے، غصے کا حساب نہ پوچھو، آگ بگولا رہتا ہر وقت، جیسے آگ لگی ہوئی اندر، اس کی باتوں میں آگ ہوتی ہے، اس کی ہر بات ایسی ہوتی ہے جیسے زہر میں ڈوبا ہوا تیر۔ اسے معلوم، وہ کہتے ہیں کہ انہیں معلوم نہیں کیا کہہ رہے ہیں، اب مجھے معلوم نہیں کہ یہ سچ ہے کہ نہیں ہے، لیکن برا حال ہوتا ہے۔ اس کو کون پیار کر سکتا، اسے کون پوچھے گا؟ اور کچھ ایسے ہیں جو تنگ آ کے گھر سے نکل گئے کہ میرا کچھ ہو نہیں سکتا، کچھ ایسے ہیں جنہیں نکال دیا ہے۔ کمزور انسان کے پاس کوئی نہیں آتا، زوراور کے پاس لگے رہتے ہیں لوگ اس کے چاروں طرف۔ یہ آدمی اسی حالت میں تھا۔ میرے عزیز اور دوست میری بلا میں الگ ہو گئے، میرے رشتہ دار دور جا کھڑے ہوئے۔ پھر یہ گانے لگا رو رو کے، اور کہنے لگا اے خداوند، اگر تو مجھ پر رحم نہ کرے تو میری رہائی نہیں، تو میں چھوٹ نہیں سکتا۔ ایک بہت بڑی بات کا اسے تجربہ ہوا، ایک بہت بڑی سچائی اس پر کھل گئی۔ پڑھتے پڑھتے وہ ایک ایسی جگہ آ گیا جہاں خداوند یسوع مسیح بات کر رہے ہیں۔ ایسے پلٹتا رہا، اچانک اس کی نظر یہاں پڑ گئی۔ یہ ہے لوکا کی انجیل میں، اگر آپ کے پاس انجیل ہے تو آپ اسے دیکھ سکتے ہو، نہیں ہے تو آپ لے سکتے ہو، ہر زبان میں مل سکتی ہے انجیل، اردو میں، ہندی میں، فارسی میں، عربی میں، پنجابی میں، انگریزی میں، کسی بھی زبان میں آپ چاہیں
مل جائے گی، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ لوکا کی انجیل میں پڑھ رہا ہوں، پڑھتے پڑھتے وہ یہاں تک آیا اور اس نے یہ حصہ پڑھا۔ لوکا کی انجیل کا 9واں باب ہے یہ، اور اس کی 56ویں آیت ہے۔ وہاں ایسے لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا، ابن آدم لوگوں کی جان برباد کرنے نہیں بلکہ بچانے آیا ہے۔ جان کو برباد کرنے نہیں بلکہ بچانے آیا ہے۔ برباد کرنے والا تو گناہ ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، انسان خدا کی شریعت کو توڑ نہیں سکتا، ہاں ٹوٹ جاتا ہے، اسے توڑتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نافرمانی کرنے والا خود برباد ہو جاتا ہے، کچھ نہیں رہتا اس کا۔ لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے، یہ دو باتیں یاد رکھنے کی ہیں۔ ایک بات سچ ہے، ایک بات میں پوری سچائی نہیں ہے۔ پہلی بات یہ کہ واقعی گناہ برباد کرتا ہے۔ ہماری حماقت جب ہم بے وقوفی کے فیصلے کرتے ہیں، خدا کی بات سننے کے بجائے کسی اور کی سننا شروع کرتے ہیں، بھلے لوگوں کی صحبت کے بجائے برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع کرتے ہیں، اچھے خاصے ٹھیک چلتے ہوئے کسی کے برے مشورے کو مان کے ہم اچھی بات کو چھوڑ دیں، اس کا نتیجہ ضرور ہوگا۔ گناہ کا نتیجہ ہوتا ہے خدا کی مرضی کو چھوڑ کر انسان ہر خوشی، ہر بھلائی، ہر اچھی بات کا جیسے ہاتھ چھوڑ دیتا، دامن چھوٹ جاتا اس کا، اکیلا رہ جاتا۔ یہ سچ ہے، یہ بالکل سچ ہے۔ گناہ برباد کرتا ہے، بلکہ بائبل میں ایسے لکھا ہے، گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ گناہ بڑھتا ہے، ایک چھوٹی سی چیز شروع کر دو، اس کے بعد وہ بڑی ہو جائے گی، پھر بڑی ہو جائے گی، پھر وہ عادت بنتی چلی جائے گی، اور اس طرح وہ پھر انسان کی زندگی کا ایسا حصہ بن جائے گی کہ چھوٹ نہیں سکتا انسان اس سے، پھر نہیں چھوٹ سکتا۔ جال ہے ایک قسم کا، اس میں پھنس جاتا۔ یہ بالکل سچ ہے، یہ تو ہے سچائی۔ لیکن یہ دوسری بات جو ہے کہ ایسا یقین کر لینا کہ چونکہ میں گناہگار ہوں، اب خدا کو میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا، خدا کو میری کوئی فکر نہیں، اگر میں اچھا بن سکتا ہوں تو بن جاؤں، تب پھر وہ مجھے قبول کر لے گا، اور اگر میں اچھا نہیں بن سکتا، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، تو پھر بچنے کا سوال ہی کوئی نہیں ہے۔ عزیزوں نے بھی چھوڑ دیا، رشتہ داروں نے بھی چھوڑ دیا ہے، لوگ مخالف ہو گئے ہیں، میرے لیے کہیں کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ بات سچ نہیں ہے۔ سچ یہ ہے کہ خدا نے اپنا دل جیسے ننگا کر کے دکھایا، کھول کے دکھایا ہے۔ عجیب بات ہے کہ جیسے ماں، بچے کو تکلیف ہو جائے تو ماں کو نیند نہیں آتی، بچہ کھانا نہ کھا رہا تو ماں کا دل نہیں کرتا کھانا کھانے کو۔ بھائی بچہ بیمار ہے، بچے کو تکلیف ہے، ماں کو کیا ہو رہا ہے؟ یہ محبت ہے۔ تو یہ جو ماں کی ممتا ہے، یہ جو ماں کی محبت ہے، یہ تو خدا کی محبت کی بہت ہلکی سی جھلک ہے۔ اس کی محبت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ کون بیان کر سکتا ہے؟ بے بیان ہے اس کی محبت، بے حد ہے اور بلا شرط ہے۔ وہ پیار کرتا ہے، وہ رحم کرنا چاہتا ہے، وہ بچانا چاہتا ہے۔ بائبل میں ایک جگہ خدا نے قسم کھائی ہے، یوں کہا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم۔ اب اپنے سے بڑے کی قسم کھاتا ہے انسان؟ اب اپنے سے بڑے کی کون ہے جس جو خدا سے بڑا ہو؟ کس کی قسم کھائے وہ؟ اس نے اپنی قسم کھائی ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم، کسی گناہگار کی موت سے مجھے خوشی نہیں ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ انسان برباد ہو، وہ کبھی کسی کو چھوڑنا نہیں چاہتا، اور اس نے اپنی محبت ظاہر کی ہے، دکھایا انسان کو کہ دیکھو میں تمہیں اتنا پیار کرتا ہوں، دیکھو یہ میرے ہاتھ ہیں تمہیں بچانے کے لیے آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ اور وہ محبت اگر آپ نے دیکھنی ہے، آئے میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، خداوند یسوع مسیح کی طرف دیکھو۔ مجھے نہیں معلوم آپ اسے جانتے ہو کہ نہیں، مجھے نہیں معلوم اس کے بارے میں آپ نے کبھی کچھ سنا ہے کہ نہیں سنا ہے،
میں نہیں جانتا، لیکن میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں، یہ بات بالکل سچ اور ہر طرح سے ماننے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے۔ میں برباد کرنے نہیں آیا۔ برباد تو گناہ کرے گا تمہیں، تمہارا گناہ، تمہاری حماقت، تمہارے غلط فیصلے تم کو ضرور برباد کر دیں گے، اور اس کو خداوند یسوع مسیح نے اچھی طرح سمجھا دیا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ گناہ کی مزدوری موت ہے، بربادی ہے، اور انسان اپنے آپ کو اس سے چھڑا نہیں سکتا۔ یہ 3 باتیں گناہ کے بارے میں جو یاد رکھنی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ گناہ کو کوئی چھپا نہیں سکتا۔ ارے جنے کب کی صدیوں سال پرانے گناہ ہیں جو آج ہمارے سامنے کھلے ہوئے ہیں۔ بائبل میں بہت سارے خدا کے بندوں کے بارے میں بتایا گیا کہ کس طرح انہوں نے غلطی کی ہے۔ نہ میں وہاں تھا، نہ میں انہیں جانتا ہوں، لیکن خدا کے کلام میں لکھا کہاں انہوں نے غلطی کی۔ خدا کے کلام میں کسی کا گناہ چھپایا نہیں گیا، چھپتا نہیں ہے گناہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ گناہ سے انسان اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتا، اس کا گناہ ظاہر ہو جائے گا۔ گناہ چھپا نہیں سکتا، گناہ سے انسان چھپ نہیں سکتا۔ ایک ملک چھوڑ کے دوسرے ملک میں بھاگ جائے، وہ گناہ اس کا پیچھا کرے گا، لیکن شریر کو اسی کا گناہ پکڑ لے گا اور وہ اپنے گناہوں کی رسیوں سے جکڑا جائے گا، بچے گا نہیں۔ اور تیسری بات یہ یاد رکھنی چاہیے، اگر سمجھ میں آ جائے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو چھڑا بھی نہیں سکتے گناہ سے، نہ اسے چھپا سکتے ہیں، نہ اس سے چھپ سکتے ہیں، نہ اپنے آپ کو اس سے چھڑا سکتے ہیں۔ تو پھر کہاں جائیں؟ خدا کا شکر ہو۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے۔ میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، یہ بات سچ ہے۔ اگر آپ کی یہ حالت ہے جو اس آدمی کی تھی، اور جس نے خدا کے کلام کو پڑھا اور رویا اور کہا میں کہاں جاؤں، میرا کوئی نہیں، مجھ پر رحم کر، یہی خداوند یسوع اس کے پاس آیا۔ تب اس کے بعد جب خداوند نے اسے چھو دیا اور اسے کہا اب نہ ڈر، آج سے تو میرا ہے، اب تو فکر نہ کر، میں وہ ہوں جس نے تیرے لیے اپنی جان دی ہے، لا اپنے گناہ مجھے دے۔ اور اس آدمی نے اپنی ساری خطاؤں کو، اپنے گناہوں کو اس کے حضور مانا۔ ایک عجیب قسم کی خوشی، عجیب قسم کا اطمینان اس کے اندر آیا، اور اس کے بعد اس نے ایک اور گانا شروع کر دیا گانا۔ آہستہ آہستہ لفظ اس کی زبان پر آنے لگے، اور وہ کہنے لگا میری لاش بے کفن تھی، میں کسی کا کچھ نہیں تھا، میری لاش بے کفن تھی، میں کسی کا کچھ نہیں تھا، پر ہوا کیا؟ تو میرے قریب آیا، مجھے پیار سے پکارا، مجھے زندگی نے چوما، ملا جب تیرا اشارہ، میں بچ گیا۔ میں اس شخص کو جانتا ہوں، یہ گواہی سچی ہے۔ کوئی بھائی، کوئی بہن اگر اس قسم کی حالت میں سے گزر رہا ہے، دل ٹوٹ گیا ہے، امید کا دامن ہاتھ سے چھوٹ چکا ہے، کوئی ساتھ نہیں دے رہا، کوئی ایسی بیماری ہو گئی ہے اب جس کی وجہ سے آپ سوچ رہے ہو یہ خدا کی لعنت مجھ پر پڑی ہے، ہائے ہائے، آپ نے اس کا دل دیکھنا ہے تو یسوع کو دیکھو، اس کے دل میں آپ کے لیے کیا درد ہے، اور اس کے ہاتھ میں کتنی زبردست قوت ہے بچانے کے لیے۔ وہ خداوند یسوع زندہ ہے، وہ خداوند یسوع زندہ ہے، وہی ہے جو آپ کے دل کا دروازہ اس وقت کھٹکھٹا رہا ہے۔ ایسا لکھا ہے اگر آج اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ چاہو تو خدا کے حضور جھک جاؤ، پیاری بہن، پیارے بھائی، جو بھی ہو، جہاں بھی ہو، کوئی نہیں آپ کو دیکھ رہا، وہ دیکھ رہا ہے، اور اسے کوئی خداوند یسوع میں تجھے جانتی نہیں، میں نہیں تجھے جانتا، پر تیرے بارے میں سن رہا ہوں، میں تو تیرے قریب نہیں آ سکتا، تو میرے نزدیک آ، مجھ پر رحم کر۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں،
اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر آ کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، وہ میرے ساتھ اتنا پیار ہو جائے گا آپ کو خدا یسوع مسیح سے کہ یہ سارے رونے اور یہ ساری بے چینی اور یہ سارا کچھ ایسے اڑ جائے گا، غائب ہو جائے گا. آپ کی زندگی خدا کی شکر گزاری کا ایک نیا گیت بن جائے گی. کوئی سنتا ہو تو سن لے، کوئی چاہے تو لے لے. یہ خدا کا پیار ہے آپ کے لیے. خدا کا بہت شکر ہو اس بات کے لیے کہ مجھے آپ کی اس طرح خدمت کرنے کا موقع ملا ہے. خدمت یہ کہ خدا کے کلام کی کچھ ایسی باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں جن سے آپ کا دھیان خدا کی طرف ہو جائے. اگر آپ چاہیں اور ان باتوں کے بارے میں اور معلوم کرنے کی خواہش آپ کے دل میں پیدا ہو تو ہمارے پاس یہ فون نمبر ہے، آپ فون کر سکتے ہیں اور آپ کی مدد کی جائے گی. کوئی نہ کوئی ہوگا جو آپ کو بتا دے گا کہ آپ کو اور کیا کرنا چاہیے. لیکن ایک چھوٹی سی دعا ہے، آپ خود کر سکتے ہیں. آپ کسی اور کے محتاج نہیں ہیں، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. آپ سچ مچ خداوند یسوع مسیح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے تیرے بارے میں سنا کہ تو زندہ ہے، میرے دل کا حال تیرے سامنے کھلا ہے، میری مصیبت تجھے معلوم ہے، میری آنکھوں کے آنسو تو دیکھتا ہے، میرے لیے کچھ کر. یہ سچ ہے لوگ بیماریوں سے شفا پا رہے ہیں. یہ سچ ہے لوگوں کے گھروں میں ایسے عجیب کام خداوند کر رہا ہے کہ جہاں دشمنی ہے وہاں صلح ہے، جہاں نفرت ہوا کرتی تھی وہاں محبت پیدا ہو گئی ہے. کچھ ایسے لوگوں کی گواہی ہے کہ جو نہ بائبل پڑھ سکیں کبھی، نہ کوئی ان کے پاس جا سکا ہے، خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو ان پر ظاہر کیا ہے. ایسا ہو رہا ہے. آپ بھی دعا کیجئے، مانگیے اس سے، اور پھر آپ کے پاس ایک گواہی ہوگی دنیا کو سنانے کے لیے. آپ کہہ سکیں گے اچھا ہوا میں نے یقین کر لیا، اچھا ہوا میں ایمان لے آیا، اچھا ہوا میں نے اس سے دعا کر لی، میں بچ گئی. دیکھو میری زندگی میں کتنا بڑا کام ہوا ہے. خدا آپ کو بڑی برکت دے. آمین.